نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين اما بعد۔ یہ فتنوں کا دور ہے۔ ہر آدمی کی قیمت اس کی دولت اور پیسے سے لگائی جاتی ہے۔ پیسہ ہے تو بڑا آدمی، کم پیسہ ہے تو متوسط آدمی، تھوڑا پیسہ ہے تو گھٹیا آدمی، جسے معاشرے کا نیچ طبقہ کہا جاتا ہے۔ اس فتنے فساد کے دور میں رشتہ داروں کے ساتھ تعلق بھی پیسے کی بنیاد پر رکھا جاتا ہے۔ کوئی مالدار رشتہ دار ہو، اس کی غمی میں خوشی میں سب موجود ہوتے ہیں اس کی ہاں میں ہاں ملانے کے لیے، اور کوئی خدا نخواستہ غریب ہو تو اسے بسا اوقات قرضہ تک دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا، حالانکہ وہ خونی رشتہ دار بھی ہوتا ہے۔ مال کی محبت نے ایسا خون سفید کر دیا ہے کہ پیسہ یہ رشتوں سے بھی ہمیں آگے بڑھ کر عزیز ہوتا جا رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے کے کیا فضائل اور دنیا آخرت کے فوائد بتائے ہیں، وہ انشاءاللہ آج کے درس میں بیان ہوں گے۔ ان کو سننے کے بعد شاید ہی ہم میں سے کوئی ایسا ہو جو رشتہ داروں سے تعلق پیسے کی وجہ سے رکھے، بلکہ انشاءاللہ وہ رشتہ داروں سے تعلق رکھنا، ان سے صلہ رحمی کرنا اپنے فائدے کے لیے اور اللہ کی رضا کے لیے کرے گا۔ اپنے فائدے سے مراد ہے آخرت کا فائدہ۔ جامع ترمذی کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے نسبوں کو سیکھو تاکہ اپنے رشتہ داروں کو پہچان کر ان سے صلہ رحمی کر سکو۔ فرمایا صلہ رحمی کرنے سے محبت بڑھتی ہے اور مال بڑھتا ہے اور موت کا وقت پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ وقت مقرر سے لیٹ مرے گا، مطلب ہے کہ عمر میں برکت ہوتی ہے۔ بخاری مسلم کی ایک اور روایت ہے، فرمایا جو شخص یہ چاہے کہ اس کے رزق میں کشادگی ہو اور اس کی عمر بڑھ جائے، یعنی زندگی میں برکت ہو، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرے۔ الترغیب والترہیب کی ایک روایت ہے، فرمایا جو یہ چاہے کہ اس کی عمر بڑھے اور اس کے رزق میں کشادگی ہو اور وہ بری موت نہ مرے، تو اس کو لازم ہے کہ وہ اللہ سے ڈرتا رہے اور اپنے رشتے ناتے والوں سے اچھا سلوک کرتا رہے۔ اسی الترغیب و ترہیب میں ایک اور روایت ہے کہ جو شخص صدقہ دیتا رہتا ہے اور اپنے رشتے ناتے والوں سے اچھا سلوک کرتا رہتا ہے، اللہ پاک اس کی عمر کو دراز کرتا ہے، یعنی برکت دیتا ہے، اور اس کو بری موت مرنے سے بچاتا ہے اور اس کو مصیبتوں اور آفتوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ بخاری شریف میں ہے کہ رحم خدا کی رحمت کی ایک شاخ ہے۔ اللہ تعالی نے اس سے فرمایا کہ جو تجھ سے رشتہ جوڑ لے گا اس سے میں بھی رشتہ ملاؤں گا، اور جو تیرے رشتے کو توڑ دے گا اس کے رشتے کو میں بھی توڑ دوں گا۔ الترغیب والترہیب میں ایک روایت ہے کہ بغاوت اور قطع رحمی سے بڑھ کر کوئی گناہ اس کا حقدار نہیں کہ اس کی سزا دنیا ہی میں فوراً دی جائے اور آخرت میں بھی اس پر عذاب ہو، یعنی اس گناہ کی سزا دنیا میں بھی ملتی ہے۔
امام بہقی نے شعب الایمان میں یہ روایت نقل کی کہ فرمایا اللہ کی رحمت اس قوم پر نازل نہیں ہوتی جس میں ایسا شخص موجود ہو جو اپنے رشتے ناتوں کو توڑتا ہو۔ بخاری مسلم کی مشہور حدیث ہے کہ جنت میں وہ شخص نہیں جا سکتا جو اپنے رشتے ناتوں کو توڑنے والا ہو۔ بخاری مسلم کی ایک اور حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے، رستے میں ایک اعرابی نے، ایک دیہاتی نے آ کر آپ کی اونٹنی کی نکیل پکڑ لی اور کہنے لگا، یا رسول اللہ، مجھے کوئی ایسی بات بتائیے جس سے جنت ملے اور دوزخ سے نجات ہو۔ آپ نے فرمایا، ایک اللہ کی عبادت کر، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کر، نماز پڑھ، زکوٰۃ دے اور اپنے رشتے ناتے والوں سے اچھا سلوک کیا کر۔ جب وہ چلا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر یہ میرے حکم کی تعمیل کرے گا تو اس کو جنت ملے گی۔ الترغیب والترہیب جو حدیث کی مشہور کتاب ہے، اس کی ایک اور روایت سنیے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی ایک قوم سے ملک کو آباد فرماتا ہے اور ان کو دولت مند کرتا ہے اور کبھی دشمنی کی نظر سے ان کو نہیں دیکھتا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اس قوم پر اتنی مہربانی کیوں ہوتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا، رشتے ناتے والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی وجہ سے ان کو یہ مرتبہ ملتا ہے۔ اسی کتاب یعنی الترغیب میں ایک اور روایت بھی موجود ہے۔ فرمایا، جو شخص نرم مزاج ہوتا ہے اس کو دنیا و آخرت کی خوبیاں ملتی ہیں، اور اپنے رشتے ناتے والوں سے اچھا سلوک کرنے اور پڑوسیوں سے میل جول رکھنے اور عام طور پر لوگوں سے خوش اخلاقی برتنے سے ملک آباد ہوتے ہیں، اور ایسا کرنے والوں کی زندگیوں میں برکت ہوتی ہے۔ اسی کتاب میں ایک اور روایت ہے کہ ایک شخص آیا، کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے ایک بڑا گناہ ہو گیا ہے، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ آپ نے فرمایا، کیا تیری والدہ زندہ ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ پھر پوچھا، کیا خالہ زندہ ہے؟ اس نے کہا جی ہاں۔ فرمایا، اس کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو۔ پتہ چلا کہ اگر کوئی گناہ ہو جائے، کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو توبہ کے ساتھ ساتھ ماں سے، باپ سے یا خالہ سے اچھا سلوک کرے، ان سے نیکی کرے تو اس سے وہ گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجمع میں فرمایا کہ جو شخص رشتہ داری کا پاس و لحاظ نہیں کرتا وہ ہمارے پاس نہ بیٹھے۔ یہ سن کر ایک شخص اس مجمع سے اٹھا اور اپنی خالہ کے گھر گیا، جن سے کچھ انبن تھی اور جن سے کچھ قطع تعلقی تھی۔ وہاں جا کر اس نے اپنی خالہ سے معذرت کی، معافی مانگی، قصور معاف کروایا، پھر آ کر دربار نبوت میں شریک ہو گیا۔ جب وہ واپس آ گیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس قوم پر اللہ کی رحمت نہیں ہوتی جس میں ایسا شخص موجود ہو جو اپنے رشتہ داروں سے بگاڑ کر رکھتا ہو۔ اور ایک روایت میں آپ نے فرمایا، ہر جمعے کی رات میں تمام آدمیوں کے اعمال اور عبادتیں اللہ کے دربار میں پیش ہوتی ہیں۔ جو شخص اپنے رشتہ داروں سے بدسلوکی کرتا ہے
اس کے اعمال کو قبول نہیں کیا جاتا جب تک کہ معافی نہ مانگ لے اور صلح نہ کر لے۔